الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، نہ تمسخر اڑایا کرے مردوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کا، شاید وہ اس تمسخر اڑانے والی جماعت سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں مذاق اڑایا کریں دوسری عورتوں کا، شاید وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عیب لگاؤ ایک دوسرے پر، اور نہ برے القاب سے کسی کو بلاؤ، کتنا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو لوگ باز نہیں آئیں گے اس روش سے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، بچتے رہا کرو زیادہ بدگمانیوں سے، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور نہ جاسوسی کیا کرو اور غیبت بھی نہ کیا کرو ایک دوسرے کی۔ کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو اسے مکروہ سمجھتے ہو، اور ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو، ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے، اور بنا دیا ہے تمہیں مختلف قومیں اور مختلف خاندان، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں سے زیادہ معزز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ فرما دیں تم تو ایمان نہیں لائے، البتہ یہ کہو کہ تم نے اطاعت اختیار کر لی ہے، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو وہ ذرا کمی نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ایماندار تو وہی ہیں جو ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، پھر انہوں نے کبھی شک نہیں کیا اور جہاد کرتے رہے اپنے مالوں اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یہی لوگ راست باز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ کیا تم آگاہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اپنے دین سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ وہ احسان جتلاتے ہیں آپ پر کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، مجھ پر مت احسان جتلاؤ اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے تم پر کہ تم کو ایمان کی ہدایت بخشی اگر تم سچے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے سب چھپے بیدوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ پچھلے فرمان الہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اور حاضری کے آداب سکھائے گئے تاکہ غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل میں بے مثال ہوں۔ انہی آداب کی وجہ سے اس جماعت رسولی کی یہ شان تھی کہ عروہ بن مسعود الثقفی لرزہ بے اندام واپس مشرکین کے پاس آیا اور کہا کہ مکہ والو، میں تمہارا سفیر بن کر ہر بادشاہ کے دربار میں گیا، اور آج تمہاری طرف سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں گیا۔ میں حیران ہو گیا جو نظم و ضبط، اداب و جانساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں نے دیکھی، وہ ادب مجھے اور کسی دربار میں نظر نہ آیا۔ ہر شخص مجسم ادب بنا کھڑا ہے، ہر شخص اپنے آقا کے حکم پر قربان ہونے کے لیے تیار نظر آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تھوکتے ہیں تو زمین پر نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں میں لے کر اپنے منہ پر ملتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وضو فرماتے ہیں تو پانی کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، فوراً ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پر ملتے ہیں۔ اگر کسی کو وضو کا پانی نہ مل سکے تو وہ دوسرے کے ہاتھوں سے ہاتھ مل کر اپنے منہ پر ملتے ہیں۔ ان کے عشاق غلام ایک فولادی دیوار دکھائی دیتے ہیں۔ اے مکہ والو، اگر میری سنو تو خبردار اس جماعت کے ساتھ نہ ٹکراؤ، ورنہ پاش پاش ہو جاؤ گے۔ ان حالات نے مکہ والوں کو بھی ہلا کے رکھ دیا، اور انہوں نے اگلے سال پر عمرہ کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ دوسرا عمل یہ سکھایا گیا کہ اگر کوئی فاسق خبر لائے تو بغیر تحقیق مت مانا کرو، ایسا نہ ہو کہ قدم اٹھا لینے کے بعد تم کو پچھتانا پڑے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک قبیلہ سے زکوٰۃ وصول کرنے روانہ کیا۔ راستے میں ان کو ایک فاسق ملا تو اس نے کہا کہ وہ قبیلہ والے تو زکوٰۃ دینے سے انکاری ہیں،
اور ان کے آدمی وہ سامنے دیکھو تو تمہیں قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ صحابی وہیں سے واپس ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سارا حال عرض کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں سے مشورہ کیا۔ اسی دوران قبیلہ کا وہ وفد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ جب پوچھا گیا تو اس وفد والوں نے عرض کی، ہم نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا، بلکہ ہمیں جب ان کا پتہ چلا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کے استقبال کے لیے آگے آئے تھے۔ تیسرا حکم یہ ہوا کہ جب بھی مومن آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی صلح کرا دو۔ اگر کوئی صلح نہ کرے تو پھر اس کے ساتھ لڑ کر تابع کرو، اور جب وہ صحیح ہو جائے تو ان دونوں کی پھر صلح کرا دو، کیونکہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آج کے فرمان میں غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدایت بیان فرمائی گئی۔ حکم ہوا مردوں اور عورتوں کو کہ خبردار کسی کو ذلیل گھٹیا سمجھو، ہو سکتا ہے وہ تم سے اچھے ہوں، اور خبردار کسی کو غلط نام بگاڑ کر نہ بلاؤ، اور خبردار کسی کی عیب جوئی یا غیبت نہ کرو، یعنی پس پردہ کسی کی برائی بیان کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا، جو کہ کتنا برا عمل ہے۔ لیکن اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے، ضروری بات تبلیغ دینی میں یا اپنی حفاظت میں کسی کے ظلم کا بیان کرنا اس میں نہیں آتا۔ حکم ہوا کسی کے حال کا کھوج بھی نہیں لگانا چاہیے، خواہ مخواہ کسی پر بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا گیا کہ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا فرمایا اور مختلف قومیں اور قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ تم میں سے زیادہ مقرب وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔ حجۃ الوداع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل رحمت پر اونٹنی پر سوار ہو کر 1,24,000 کم و بیش غلاموں کے سامنے یہ اعلان فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم تو اس مٹی سے پیدا ہوئے، تم سب کی قوم یہ مٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ معزز ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ ایک دوسرے ارشاد پاک میں فرمایا گیا، قیامت کے دن جو لوگ دنیا میں اپنی قوموں پر فخر اور غرور کرتے تھے انہیں چونٹی کی مانند بنایا جائے گا، اور جن کو وہ حقیر سمجھتے تھے ان کے ہاتھوں کی شکل میں اور ان کے پاؤں کے نیچے ان کو روندا جائے گا۔ حکم ہوگا کہ میں نے عزت اور فخر کا معیار تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا رکھا تھا، اور تم اپنی قوم پر فخر کرنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سچے ہونے کی تعریف فرما دی۔ صرف زبان سے یہ کہتے نا کہ ہم ایمان لے آئے کافی نہیں، بلکہ ہر مسلمان کو آزمائش سے گزرنا پڑے گا، اور جتنی تکلیف اللہ تعالیٰ کے راستے میں آئے گی اسے وہ اپنے لیے راحت اور اس میں کیف اور سرور محسوس کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینا اپنی کامیابی یقین کرے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، شہید سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو، تو وہ عرض کرے گا، یا اللہ میں پھر زندہ ہوں اور تیرے راستے میں شہید ہوں، پھر زندہ ہوں پھر شہید ہوں، جیسے احد کی جنگ کے وقت حضرت عبداللہ بن جاش نے دعا کی، یا اللہ آج کفار کا سب سے سخت آدمی میرے مقابلے میں آئے، مجھے شہید کر دے، میرا مسئلہ کر دے، ناک کان کاٹ دے، اور میں اس طرح تیرے دربار میں حاضر ہوں تو میرے سے پوچھے کہ تمہارا ساتھ ایسا سلوک کیوں ہوا، تو میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ تیرے اور تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان دھرتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ اپنے اسلام لانے کا مجھ پر احسان نہ جتاؤ، یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تم پر کہ تم کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، تم کو ہدایت دی جس کی وجہ سے تمہارے دونوں جہان سنور گئے۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے حالات دیکھ رہا ہے۔ یہ عظیم الشان تربیت اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو اس لیے دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ساری دنیا میں اس طرح چمکیں جس طرح چاند اور سورج، اور ان کے حالات تواریخ عالم میں سنہری حروف کے ساتھ لکھے جائیں اور چمکیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوں، دنیا میں حاکم اور آخر میں جنت کے وارث۔ یہ عظیم دولت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے، جو کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی ہے۔ آج ہماری یہ محفل اسی عظیم دولت کے حصول کی آرزو لے کر قائم ہے۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم